حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسجد قباء بن رہی تھی تو نبی علیہ السلام خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد کے بنانے کے لیے. صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اب ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. تو دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے تو ایک نے مسکرا کے کہا دیکھو نمبر بنا رہے. تو نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا نہیں، یہ اللہ کو اپنی محبت دکھا رہا ہے. اللہ کا چونکہ گھر بن رہا ہے اس لیے ہر مومن کو چاہیے وہ اللہ کو اپنی محبت دکھائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی مسجد بنانے میں لوگ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. چنانچہ جب وسط ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں تو مجھے وہاں ابتدا میں ہی دورہ کرنے کا موقع ملا. کمیونسٹوں نے مسجدوں کو لاک لگا دیے تھے، ان کو گوڈاؤن بنا دیا، ان کو اور مقاصد کے لیے استعمال شروع کر دیا تھا. ایک بھی مسجد نہیں تھی، چند ایک تھیں جو صرف وہ ٹورسٹ کو دکھاتے تھے نام کے طور پر، ورنہ مسجدیں بند تھیں. 70 سال بند رہی. پھر جب کمیونزم ختم ہوا تو مسلمانوں نے مسجدیں بنانی شروع کر دی. تو کئی جگہوں پر میں نے مسجدیں بنتی دیکھی. ایک جگہ پر ایک بڑی مسجد بن رہی تھی، میرا وہاں جانا ہوا، ہم نے نماز پڑھی تو مجھے ایک بندہ ملا جو انگریزی بہت روانی سے بول رہا تھا. رشیا میں رشین انگریزی نہیں بولتے، اپنی زبان بولتے ہیں. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ بندہ جو دیکھنے میں ایک بڑی اچھی پرسنالٹی نظر آتا ہے اور اتنی روانی کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہوں. میں نے کہا آپ تو یہ سیمنٹ کی دگاری اٹھا کے سر پہ لے جا رہے ہیں. کہنے لگے ہاں میرا گھر اسی مسجد کے قریب ہے اور جب ہمارے ہاں کوئی مسجد بنتی ہے تو ہم 2 کام کرتے ہیں. ایک کام تو یہ کہ اس میں مالی طور پہ حصہ لیتے ہیں. باپ کا گھر بن رہا ہو تو بیٹا حصہ ڈالتا ہے، جی ابو جی کا گھر بن رہا ہے. بھائی ابو جی کا اگر اتنا مقام ہے تو پھر اللہ کا کیا مقام ہے جس کا گھر بن رہا ہے. تو ایک تو مالی طور پہ حصہ ڈالتے ہیں ہم، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے حق ادا نہیں ہوا. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے گھر بننے میں ہمیں غلاموں کو کام کرنا چاہیے. میں نے 1 مہینہ چھٹی لی اور میں نے آ کے مستری کو کہہ دیا کہ میں مزدور ہوں اور آپ جس کام پہ لگائیں گے میں اس کام کو کروں گا. اس نے کہا سیمنٹ یہاں سے وہاں پہنچاؤ. میں مزدور کی طرح مزدوری کر رہا ہوں اپنے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے. وقت کا ڈپٹی کمشنر سیمنٹ اٹھا رہا ہے کہ جی میرے اللہ کا گھر بن رہا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. واقعی ایسی ہونا چاہیے. ہم نے جب اپنے ہاں مسجد بنائی تو الحمدللہ آگے پیچھے تو مزدور کام کرتے تھے، لیکن ہمارے شیخ العزیز صاحب فرماتے تھے حضرت جب چھت پڑے اس دن آپ نے مزدور نہیں منگوانے ہیں. ہم جو علماء ہیں نا استاد، ہم اس میں حصہ لیں گے اور اپنے سروں پہ کنکریٹ اٹھا کے مسجد کی چھت بنوائیں گے. تو میں ان علماء کی محبت کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے مستریوں میں ایسا جذبہ آ گیا کہ وہ 8 گھنٹے اپنا کام کرتے تھے اور اس کی دیہڑی لیتے تھے. پھر تھوڑا وقفہ ڈال کے آ کے 6 گھنٹے اور کام کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ یہ 6 گھنٹے ہم اللہ سے اپنی محبت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مسجد جہاں بنے وہاں مسلمانوں کے اندر ایسا ہی جذبہ جوش خروش ہونا چاہیے اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. سودا بہت صاف ستھرا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے اب اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. تو جنہوں نے یہ مسجد کے لیے زمین دی، یہ جو بنا رہے ہیں، یہ سب حضرات اصل میں جنت میں اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے. مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ دین اسلام کی تعلیم وہیں سے ہوتی ہے، مدرسہ بھی وہیں چلتا ہے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں صفہ کا جو مدرسہ تھا وہیں اس کی ابتدا ہوئی تھی. نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کے اپنے امور سلطنت کو بھی سمیٹا کرتے تھے.
جو فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے، تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، تبلیغ مسجد میں ہوتی تھی. تو مسجد جو ہے وہ مرکز ہے دین اسلام کا. ان مساجد کی وجہ سے اور ان مراکز کی وجہ سے دین اسلام آج تک قائم ہے اپنی اصلی حالت میں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، اللہ نے ان کو مدد کے لیے معجزات عطا فرمائے جو ان کے زمانے کے حالات کے مناسب تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس زمانے میں جادوگری کا فن بڑے عروج پہ تھا. اللہ نے ان کو معجزہ دیا، عصا کا اژدہا بن جانا، اور اس معجزے نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا اور جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو طب کا فن اپنے عروج پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے عطا فرمائے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. دم کرتے تھے، برس کا مرض ختم، مادہ ذات نابینا اندھا جو تھا وہ آنکھ والا بن جاتا تھا، بلکہ مردہ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت عربی زبان اپنے عروج پہ تھی. عربوں کو اتنا ناز تھا اپنی زبان پہ کہ وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجمی کہتے ہیں گنگے کو، کہ یہ تو سارے گنگے ہیں، انہیں بولنے نہیں آتا. زبان تو اصل عرب ہے. عرب میں شعر و شاعری اپنے عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے شعر و شاعری اور ادب کے توڑ کے طور پہ نبی علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان عطا فرمایا، جس نے سب کی بولتی بند کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ. کوئی نہیں بنا سکا. جو لوگ اپنے جوان بیٹوں کو اسلام کے مقابلے میں قتل کروا بیٹھتے تھے، اگر ممکن ہوتا کہ وہ کوئی صورت بنا سکتے تو کیوں نہ بنا لیتے. مگر 1400 سال گزرے، آج تک قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا، نہ کوئی بنا سکے گا. انسان اور جن مل جائیں ایک دوسرے کے ہمراہ اور زور لگا لیں ایڑی اور چوٹی کا، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی نہیں بنا سکتے. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایسا معجزہ ہے، اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی بھی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب اگر معنی پہ غور کریں نا تو انا کا مطلب ہے ہم نے، نحنو کا مطلب ہے ہم نے، نزلنا کا مطلب ہے ہم نے. تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، ہم نے ہم نے ہم نے. تو مفسرین نے اس کی تفصیل سمجھائی. وہ فرماتے ہیں یہ تاکید کے طور پر ہے. اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں ہم نے، ہاں ہم نے، ہاں ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب جب اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر قرآن محفوظ ہے.